تو اللہ پاک نے رشتہ بھی دیا، گھر بھی دیا، بہت اچھے لوگ دیے، اور اپنے گھر میں ہی کام کرتا ہوں حکمت کا اور حجامے کا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج لاہور سے حضرت مولانا عمران بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرزور پرخلوص دعوت پر دارالعلوم شہابیہ آنا ہوا۔ بہت خوشی ہوئی، بہت شاندار پروگرام رہا۔ اور پھر بعد میں ہمارے یہ دوست حکیم صاحب ملے، مولانا صاحب بھی ہیں، حکیم صاحب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ حجامہ سے علاج بھی کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ اللہ پاک نے اچھا ان کی ٹانگ میں عذر بھی ہے، چلنے میں بھی عذر ہے، اور کوئی یعنی پیسہ پلے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ سے تعلق تھا۔ کافی عرصہ پہلے رابطہ کیا، الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی اتنی اچھی شادی کروا دی، اتنے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ لڑکی بھی مل گئی، بنا بنایا گھر بھی مل گیا، اور چونکہ ٹانگ سے معذور ہیں اور ان کو اللہ پاک نے 3 پہیوں والی موٹر سائیکل بھی عطا فرما دی۔ سب کو ہو سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو جب دعوت دیتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ کے اللہ سے فیصلہ کرواؤ، ہم کتنے رشتے کروانے جاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بس ہاتھ لگاتے ہیں اور کام ہو جاتے ہیں، رشتے دکھانے جاتے ہیں، نکاح پڑھا کے آتے ہیں۔ حضرت کتنے خوش ہیں نئی شادی کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بھئی شادی بہت آسان ہے اور سنت ہے۔ ویسے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ایک جگہ کہ فرض نماز کے 13 فرض ہیں، کوئی بھی نماز پڑھو تو 13 فرائض ہوں گے تو نماز ہوگی۔ تو شادی کے 2 فرض ہیں، بہت آسان ہے اور آدھا تقوی ہے شادی میں۔ تو شادی جتنا بھی جلدی ہو سکے کرے، اور بندہ گناہوں سے، بیماریوں سے، غربت سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے بہت اللہ کا کرم ہوا، اللہ پاک نے میری شادی کرائی، اعمال کیے دین کی وجہ سے، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ پاک نے رشتہ بھی دیا، گھر بھی دیا، بہت اچھے لوگ دیے، اور اپنے گھر میں ہی کام کرتا ہوں حکمت کا اور حجامے کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق۔ مولانا عمران بشیر صاحب، نکاح آسان تحریک کے حوالے سے ہماری جو چاروں باتیں، ان پر مختصر سا کچھ ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ حضرت مولانا عادل صاحب جو اس کار خیر کو لے کے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا ہر شعبے میں الحمدللہ ہمارے علماء کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کسی نہ کسی انداز میں اپنی خدمت اتنی اعلیٰ درجے میں کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے سہولت کا، آسانی کا، برکت کا وہ ذریعہ بن رہا ہے۔ اور میری ڈھیروں دعائیں ان کے لیے کہ یہ ایسی خواتین جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، کہ جن کے سروں میں چاندی آ رہی ہے، اور ہماری ایسی رسومات، خاص طور پہ جہیز کی ایسی لعنت والی رسم میں کہوں گا کہ جس نے پکڑ کے تباہ و برباد کر دیا، یہ اس کے بڑے خلاف چل رہے ہیں۔ اور چونکہ شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ لڑکی کا باپ چاہے وقت کا بادشاہ کیوں نہیں ہے، وہ اس کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ لڑکا جو ہے وہ اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو 2 سب آپ مل کے ولیمہ کر دیں، یہ سنت ہے۔ گنجائش ہے تو پورے پاکستان کو کھانا کھلا۔ ہاں، ہمارے ایک دوست اکٹھے ہم پڑھے الحمدللہ، بڑے ہی نیک شخصیت، متقی پرہیزگار آدمی، اور کئی ملکوں میں وہ دین کا پیغام پہنچا کے آ چکے ہیں۔ مولانا شمس الحق صاحب بڑی نورانی شخصیت، ان کی شادی کے موقع پہ میں، چونکہ میرے بڑے ہی قریبی دوست تھے، تو الحمدللہ وہاں پر حاضری ہوئی۔ تو شادی والی رات اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو تقوی پرہیزگاری ہر معاملے میں تھا ہی، ان کے پاس گنجائش نہیں تھی ولیمہ کرنے کی بھی، تو انہوں نے اس سنت کو بھی زندہ کیا۔ ایک تو نکاح مسجد میں، اور ولیمے میں کیا کیا کہ ہم جو دوست احباب تھے سارے، وہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر اور مسجد میں بیٹھ کر ولیمہ ہو رہا ہے، جو کہ آج کل ایک غریب سے غریب آدمی جس کی 20-25 ہزار بھی سیلری ہے، جو کہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہا ہے، بلکہ ہر مہینے قرض لے کے کر رہا ہے، اس کی بھی شادی آتی ہے نا، اس کی کسی بچے کی، کسی عزیز کی، تو لاکھوں روپے قرض لے کر اور اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے یوں جسے کہتے ہیں الٹا لٹکا دیتا ہے کہ میں نے اب قرضہ اتارنا ہے۔ تو گزارش ہے اللہ کے واسطے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری بات کو کیوں نہیں تم توجہ سے سن رہے؟ صحابہ کے ذریعے امت تک یہ پیغام، صحابہ تو سن رہے تھے، ہمیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ میری بات سنو، الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون، 3 دفعہ فرمایا ان البزازۃ من الایمان، یعنی تقاحل، کہ سادگی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نکاحوں میں خیریں، برکتیں آئیں، تو یقین کریں کہ ہمیں سادگی کے ساتھ اس طرف جانا چاہیے۔ اور میں انتہائی مشکور ہوں مولانا عادل صاحب کا کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری گزارش پر یہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا
اپنی بارگاہ میں انتہائی قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ جو یہ خیر کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. جزاک اللہ.